صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس عنوان سے ہماری گفتگو حضور قلب، نماز میں حضور قلب کے موضوع پر بس تقریباً آج انشاءاللہ اس موضوع پر آخری گفتگو ہوگی کہ حضور قلب کے طریقے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور قلب کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے نماز میں، کیونکہ معصوم کا فرمان بار بار تکرار ہو چکا کہ نماز کا اتنا حصہ قبول ہے جتنا حضور قلب کے ساتھ پڑھا گیا ہو، جتنا خشوع کے ساتھ پڑھا گیا ہو، یعنی سمجھتے ہوئے نماز کو، جتنی نماز سمجھتے ہوئے پڑھی گئی ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھی گئی ہے، اتنی نماز قبول ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قبولیت نماز یا منافی نماز، یعنی وہ چیزیں جو نماز کی قبولیت میں نفی کرتی ہیں، منافی نماز ہیں، یعنی نماز کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ وہ 2 حصوں پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلے عرض کر چکا کہ ایک تو اس کے باطل ہونے کے عنوان سے، ظاہری فقہی طور پر نماز کا قبول ہونا یا نہ ہونا، فقہ کے اعتبار سے وہ مبطلات نماز اور اس کے جو احکام ہیں وہ علیحدہ جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیان ہوں گے، وہ علیحدہ ہے۔ مثلا قبلہ سے رخ کا پھر جانا نماز قبول نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے، کلام کرنا نماز میں تو وغیرہ وغیرہ، یہ جو مبطلات نماز ہیں یہ علیحدہ بحث ہے فقہی اعتبار سے۔ دوسرے وہ مبطل یا وہ چیزیں جو منافی کمال نماز ہیں، جو نماز کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی، وہ چیزیں جو نماز کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی، ان میں سے سب سے مہم ترین چیز جو ہے وہ حضور قلب کا نہ ہونا، یعنی دل کا نماز میں حاضر نہ ہونا، کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اس چیز سے غافل ہو جانا۔ یعنی جو بندہ قرات کر رہا ہے اس سے غافل ہو، اس کا علم نہ ہو، یا اس کا علم تو ہے، جانتا تو ہے، لیکن جو ہے اس وقت اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، معانی اس کو آتے ہیں لیکن دھیان اس وقت اس طرف نہیں ہے کہ میں جو لفظ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ اس کے یہ چل رہا ہے کہ میں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے آغاز کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر اچھائیاں جو ہے عالمین کے پالنے والے کے لیے ہیں، وہ ساری، یعنی ساتھ جو قرات کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ چل رہا ہو، یہ ایک، یعنی یہ خالی ترجمہ چلنا یہ ایک چھوٹی منزل ہے، چھوٹی منزل ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی ہے کہ اگر ساتھ ساتھ ترجمہ چل رہا ہو تو یہ چیز سے اگر بندہ غافل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کر رہا ہوں، مثلا نماز میں کھڑا خارش کیے جا رہا ہے، مکھیاں اڑائے جا رہا ہے، مچھر ہے تو اسے وہ کیے جا رہا ہے، کپڑے ہے تو بس وہ کھڑا ہوا ہے اس کو سیدھے کیے جا رہا ہے، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ اب وہ اس چیز سے غافل ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اور یہ کثرت کے ساتھ فعل کثیر خود مبطل نماز ہے، فعل کثیر خود فقہی اعتبار سے بھی مبطلات نماز میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ کثرت کے ساتھ مطلب بالکل اتنا اس میں غافل ہو جائے کہ بالکل دھیان نماز سے ہٹ جائے اور انہی چیزوں میں لگا رہے، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے کھڑا ہوا ہے، اتنا یعنی فعل کثیر، تو یہ خود مبطل نماز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ نماز، یعنی حضور قلب کا نہ ہونا، دل کا حاضر نہ ہونا،
نماز کے اندر یہ نماز کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی، اور اس میں سے یعنی یہی حضور قلب جو ہے اس کے طریقے گزارش کی ہے، مثلاً اس کا خلاصہ تفکر قیامت کا فکر کرنا، بالخصوص نماز میں نماز سے پہلے فکر قیامت کرنا، یہ حضور قلب پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ رغبت خدا کی طرف رغبت رکھنا، ہمیشہ 24 گھنٹے خدا کی جانب راغب رہنا، چاہے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، جہاں پر بھی ہے زیادہ تر اس کو، مثلا رغبت مطلب ہر کام کو کوشش کرنا، مثلا حتیٰ کہ گفتگو کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا مومنین کے ساتھ، تو اس میں بھی ان آداب کا خیال رکھنا جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہر پہلو زندگی کا جو ہے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، تو ان چیزوں کی رعایت کرنا، وہ رغبت بخدا ہو جائے گا، جتنا ان چیزوں کی رعایت کرتا جائے گا اتنا نماز میں اس کے لیے عبادت کا مزہ اور کمال حاصل ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اذکار، کوئی دعا، جو حد اقل جو ہے وہ استغفار کا پڑھ لینا، درود کا پڑھ لینا، یا کچھ بھی پڑھ لینا، دعا جو ہیں منقول ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کا پڑھنا، یا کسی دعائیہ آیت کا پڑھنا، تو کچھ بھی پڑھنا نماز سے پہلے، یہ بھی نماز میں حضور قلب جو ہے پیدا کرتا ہے۔ رکوع جمیل، صفات حسنہ، ان کا پیدا کرنا اپنے اندر، یہ بھی نماز کے اندر حضور قلب پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مین چیزیں وہ گزارش کی تھی، ایک زبان پر قابو رکھنا، بالخصوص زبان کو لغویات سے محفوظ رکھنا، فضول گفتگو، بے معنی لا یعنی گفتگو، بغیر کسی مقصد کے گفتگو، ایسی بندہ ہر وقت گپوں میں لگا رہے، زبان جو ہے وہ زبان درازی یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، شریعت میں اسے کثرت کلام کہا گیا، بیہودہ گفتگو، فضول گفتگو، کیونکہ فرمایا گیا مومن وہ ہے کہ جب خاموش ہوتا ہے تو فکر کرتا ہے، بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، یعنی جب بھی وہ کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب یہاں پہ بندہ کہے کہ مطلب بیوی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ گفتگو، تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ بھی ذکر شمار ہوگا مومن کا مومن کے ساتھ، کیونکہ مومن وہ ہے حبہ للہ و بغضہ للہ، اس کی محبت اور بغض جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، تو جب مومن سے ملاقات کرتا ہے اور اس میں گفتگو جو ہے وہ حد ادب میں ہے اور شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مطلب ہے مومن کی شان سے گری ہوئی گفتگو نہیں ہے، حال احوال پوچھنا مومن کا، اس سے بال بچوں کی خیر خیریت پوچھنا، یہ بھی ذکر میں شمار ہے۔ ذکر سے مراد صرف وہی نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ وغیرہ، تو یہ عام گفتگو یہ بھی پھر ذکر بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری یعنی زبان کا، اس کے بعد یہ ہے کہ نماز میں یہ خیال رکھنا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس کا بہت زیادہ توجہ رکھنا، جتنا ہی خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شرف یاب سمجھے گا، حاضر سمجھے گا، میں ایک بندہ ذلیل جو ہے مولا کریم و جلیل کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو یہ چیز اگر بندہ دھیان میں رکھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی ایک نماز میں بہترین خشوع اور خضوع پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد مین چیز یہ بھی بہت حد تک جو ہے اثر رکھتی ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز تصور کرے، ہر نماز کو آخری نماز تصور کرے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ہم اکثر بہرحال خدا جو ہے ہمیں وہاں پر پہنچائے اور وہ منزل عطا فرمائے، اکثر یہ ہے کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے، عادت، خدا عادت نہ کرائے بلکہ عبادت کرائے، عادت ہو جاتی ہے۔ تو عادت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثلا نماز لیٹ ہو گئی تو اس کے بعد میں نے ابھی
جو ہے نماز نہیں پڑھی ہے تو مجھے سکون نہیں مل رہا، یہ کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ وہ کس لیے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، عادت چھوٹ گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ عادت کسی بھی چیز کی ہو جائے تو وہ بندہ، جب کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ نماز پڑھ لیجیے ہون سکون ہے، اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جن کو عادت ہوتی ہے نماز کی، نماز پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی، اب سکون ہے۔ جبکہ مومن حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے اکثر یہ فرمایا، ارحنا یا بلال، اے بلال آذان کہہ کے ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنی دیر ہم نماز میں ہوں گے اتنی دیر ہم راحت میں ہوں گے۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کے واجب ادا ہو گیا پرسکون، نہیں، بلکہ نماز میں مومن پرسکون ہوتا ہے۔ ایک حدیث بلکہ اسی زمین، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے جو ہے منسوب حدیث ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی السجن۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مومن جتنی دیر مسجد میں ہوگا اتنی دیر اسے سکون ہوگا، یعنی جس سے اسے زندگی ملی ہوئی ہے۔ جیسے باہر نکلے گا تو اسے پریشانی ہوگی، اور انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری کیفیت جو ہے وہ ذرا ظاہر ہے، اس سے ہٹ کے ہے۔ اور فرمایا کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہوگا جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے، قفس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ باہر نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی باہر بھاگوں اور نکلوں۔ تو خدا ہمیں ایمان کے وہ درجات عطا فرمائے کہ نماز اور ذکر خدا اور ذکر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیں باعث ہمارے لیے راحت ہو، سکون ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اس کے علاوہ یہ یعنی خاص چیزیں جو ہے ان کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز میں ان سے حضور قلب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد البتہ اس میں دو چیزیں اور بھی ہیں، اس میں بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ الجھایا گیا، البتہ بہت کم افراد ہیں جو اس طرف الجھتے ہیں، وہ تو اصل قرات بھی ان کی غلط ہے اکثر، تقریباً کی انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ عین غین میں الجھ جانا، یہ بھی ایک شیطانی چال ہے۔ بعض بندے چلے نماز میں آ گئے، اس کے بعد قرات کا وہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد بہت ہی زیادہ، کیونکہ ہمارا دین اعتدال ہے، جب تک بندہ اعتدال میں رہے اس وقت تک ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی چیز اعتدال سے بڑھتی ہے تو وہ مرض کہلاتی ہے، وہ بیماری ہے۔ بعض افراد بہت زیادہ الفاظ کی صحت کے متعلق پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میری ہا ٹھیک نکلی ہے، یہ ہا تو نہیں بن گئی ہے، مگر اس چکر میں قاف کاف کا فرق، فا سین کا فرق، صاد کا فرق، ضاد کا فرق، زا کا فرق وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ کا ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے کہ صرف حروف کی پہچان ہو جائے، بس اتنی حد تک کہ حروف یہ بھی ضروری ہے، واجبات میں سے ہے کم از کم نماز کی قرات، جتنا قرآن کریم یا باقی الفاظ جو نماز میں استعمال ہوتے ہیں اتنی قرات سیکھنا واجب ہے، ہر بندے پر واجب ہے۔ جب تک وہ نہیں سیکھ سکتا اس وقت جماعت اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے، قرات ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ تو قرات اس میں البتہ ایک حد ہے، جب ٹھیک ہو گئی ہے یا ایک حد ہے، اس سے زیادہ الجھے رہنا اس میں یہ بھی ایک شیطانی چال ہے، کیونکہ شیطان مختلف حیلوں سے جو ہے، یا میرا اپنا نفس، کیونکہ جتنا جتنا میرا علم بڑھتا جائے گا میرا نفس بھی تو اتنا عالم ہوتا جا رہا ہے، اب وہ اس لیول پر آ کر گمراہ کرے گا۔ وہ مثلا جو 10ویں کلاس کا طالب علم ہے اس کے ساتھ 10ویں کلاس کے لیول پر آ کر گفتگو کرے گا،
اس سے دوسری تیسری چوتھی کلاس والے کے لیول کے مطابق گفتگو نہیں کی جائے گی، ظاہر ہے تو اس کو اس کے لیول پر آ کر گمراہ کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ زیادہ اس میں الجھ جانا کہ میرے حروف جو ہیں وہ کہیں خراب تو نہیں ہو گئے، غلط تو نہیں ہو گئے، تو یہ بھی ایک نفسانی چال ہے جو انسان کو اصلاً غافل کر دیتی ہے۔ وہ صرف حروف میں اٹکا رہتا ہے، پھر وہ جو روح نماز ہے یا روح قرأت قرآن کریم ہے، معانی ہے، مفاہیم ہے، تدبر قرآن ہے، تدبر نماز ہے، ان چیزوں سے بندہ اصلاً غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا اس میں کھو جانا جو ترجمے سے یا تدبر سے انسان کو غافل کر دے، وہ سمجھیے کہ یہ شیطانی چال ہے، یہ کوئی وہ قرأت کی صحت نہیں ہو رہی، بلکہ وہ شیطان کے چنگل میں یا نفس کے چنگل میں پھنس گیا ہوا ہے۔ ایک یہ، اور اس کے بعد دوسرا مغالطہ یہ کہ نماز ہے، نماز کے دوران حتیٰ کہ فرمایا گیا، شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی آخرت کے حوالے سے کسی ایک منظر میں کھو جائے بندہ، مثلا پل صراط کراس کر رہا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر یکدم اسے اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم سے صراط پل صراط یاد آ گئی، اور وہاں پہ اب کتنی چوکیاں ہیں، پہلی چوکی یہ ہے، وہاں پہ مرصاد ہے، یہ ہے، وہ ہے، آخر میں اتنے سال کا سفر ہے، اتنی، وہ نماز ختم ہوئی اور اس کی ابھی تک پل صراط جو ہے وہ باقی رہی، وہ ایک کسی یا وہ میزان پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تو یعنی کسی ایک منظر میں کھو جانا، وہ بھی نماز سے غفلت شمار ہوگی، وہ بھی حضور قلب شمار نہیں ہوگا۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے نماز چل رہی ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔